اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو واقعہ معراج کو جو بیان کیا، اس طرح اور بہت سے اعلیٰ حضرت کے اشعار ہیں جس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے واقعہ معراج کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، اور اس میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بیان بھی کیا۔ یہاں تک کہ جو اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، ایا و معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ کہ امامت جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو امامت فرمائی، جبریل امین کا اقامت کہنا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امامت کرنا، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ مختلف کتابوں میں جو علماء نے اپنے اپنے انداز سے لکھا، تو غور کی بات ہے، مسجد اقصیٰ میں نماز ہوئی، انبیاء کرام نے نماز پڑھی، سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے امامت فرمائی، اور جب معراج ہوئی اور آگے کا جو سفر ہوا مسجد اقصیٰ سے آگے کا لا مکان کی، جب سیر کا وقت آیا، اور وہ انبیاء کرام جو ابھی پیچھے تھے، ان میں سے انبیاء کرام کی ملاقاتیں پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے آسمان پر، مختلف آسمانوں پر ہو رہی ہیں، کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آقا کے استقبال کے لیے پہلے سے انبیاء کرام موجود تھے، پہلے سے۔ اور وہ دروازہ جہاں سے جبریل امین کتنی مرتبہ گزرے ہوں گے، جب جبریل امین نے دروازہ بجایا تو آواز آتی ہے کہ کون؟ اپنا تعارف کروایا، ساتھ کون ہے؟ پھر بتایا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ آقا کا نام سن کر دروازہ کھل گیا۔ خاص بتایا جا رہا ہے کہ آج کیوں خاص رات ہے، آج جو خاص مہمان آنے والا ہے، اسی کے نام پر سارے کام ہو رہے ہیں۔ اتنی شان و عظمت میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی واقعہ معراج میں۔